مرحلے پر رکی کہ انسان کے لیے اگر کسی ضابطے کی ضرورت ہے تو اس کے بڑے تفصیلات ہیں، اور یقیناً وہ تفصیلات اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اگر ضابطۂ حیات انسانی کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ ہے عدل. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ حدید 57واں سورہ قرآن کا. ہم نے اپنے رسولوں کو واضح معجزوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کو کتاب بھی دی اور ترازو بھی دی. یہ کتاب اور ترازو ہم نے رسولوں کو کیوں دی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ رسولوں کے ذریعے لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. یہ سورہ حدید کی منزل تھی، اور سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو. دیکھیے، اگر توحید سے عدل کو نکال دیا جائے جیسا کہ نکالا گیا ہے، ابھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک جملہ اگر یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا کہ توحید سے عدل کو اس لیے نکالا گیا کہ نبوت سے عصمت کو نکالا جا سکے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا، تو اگر توحید سے عدل کو نکال دیا جائے تو اس دنیا میں نہ کافر مضطرب ہوگا، نہ مومن مطمئن ہوگا. یہ جملہ پہنچا، یہ جملہ پہنچ گیا میرے نوجوان دوستوں تک کہ اگر توحید سے عدل کو نکال لیا جائے تو نہ کافر میں اضطراب ہوگا، نہ مومن میں اطمینان ہوگا. مطلب کیا ہے کہ بھائی اگر عادل نہیں ہے تو کافر کو جنت میں بھیج دے، مومن کو جہنم میں بھیج دے. ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرے رخ سے غور کرو. یہ تمہارے سارے انبیاء، سارے مرسلین، سارے اولیاء، انہوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہے نا؟ کہ اس پوری زندگی میں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، کوئی نبی چین سے نہیں رہا. تو کیا اس کا مقدر یہی تھا کہ وہ پریشانی کی اور مصیبتوں کی زندگی گزار کے چلا جائے؟ نہیں، وہ مطمئن ہے، وہ مطمئن ہے کہ اگر اللہ عادل ہے تو اگر یہاں مصائب ہیں تو وہاں راحت ملے گی. میں بہت آہستہ آہستہ تمہیں اپنی منزلوں سے ہمکنار کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہاں تک آ گئے ہو نا تو یقین کرنا، بڑی عجیب و غریب بات تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں میں. دیکھو، عدل کے مقابل ہے ظلم. قرآن مجید نے سورہ تکویر میں ایک چھوٹا سا جملہ کہا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. قیامت یوم العدل ہے، قیامت یوم الفصل ہے، فیصلہ ہوگا اور عدل کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانوروں کو بھی ہم میدان قیامت پہ لا کے کھڑا کر دیں گے. بھئی یہ حشر و نشر تو آدمی کے لیے ہے. اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہم جانوروں کو بھی میدان قیامت میں لا کے کھڑا کریں گے. تو یہ جانوروں کو میدان قیامت میں لانے کا سبب کیا ہے؟ بھئی کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا نا کہ جانور لا کے کھڑے کر دیے گئے. وہ عالم تکلیف میں نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان پر حلال و حرام نہیں ہے، پھر بھی کھڑے کیے جائیں گے. تو جانور اس لیے کھڑا کیا جائے گا کہ انسانوں کے ظلم کا حساب لیا جائے. بھئی بہت نازک مرحلہ فکر ہے. تم نے جانوروں پہ کیسا ظلم کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا. فقہ اسلام میں یہ فیصلہ متفقہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا پانی ہو کہ واجب نماز کے لیے تم وضو کر سکو، اور تمہاری سواری کا جانور پیاسا ہے،
تو پانی پیو یا اس کی پیاس بجھاؤ. تم پر واجب ہے کہ اس کی پیاس بجھاؤ اور اپنی نماز تیمم سے پڑھو. عجیب مرحلہ ہے بھائی. دیکھ رہے ہو یہ مرحلہ بھائی, بہت توجہ ہے. تم پر واجب ہے کہ جانور کی پیاس بجھاؤ. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اپنی نماز تیمم سے پڑھو. تو جو اللہ جانوروں پر ظلم پسند نہیں کرتا وہ بندوں پر ظلم کو کیسے پسند کر لے گا؟ عجیب ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں مسلمانوں کو لے کر آ گیا کہ بھائی جب اللہ یہ پسند نہ کرے کہ جانور پر ظلم ہو تو یہ کیسے پسند کرے گا کہ انسانوں پہ ظلم ہو جائے؟ بھائی انسانوں کا فیصلہ ہو رہے, اللہ کا فیصلہ ہو رہے. اللہ نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ کافروں کو مسلمان بنائے, اور ملا یہ خدمت انجام دے رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے. عجیب ہے, عجیب لوگ. ابھی یہ تو مقام عدل ہے, اور اب اس کے بعد آواز دی ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان. بھائی رک جانا, عدل کرو اور اس سے بلندتر منزل ہے احسان کی. احسان کرو, احسان کرو. احسان کے معنی جانتے ہو؟ جان بوجھ کر, پرکھ کر, دیکھ کر کہ یہ اچھا کام ہے اسے کرو. یعنی پہلے معلوم کرو کہ کام اچھا ہے یا نہیں, پھر اگر اچھا ہو تو اس کام کو کرو. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. یہاں رکنا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ, سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن کا. تمہارے رب نے, ذرا احسان کو دیکھتے چلنا عدل کے ساتھ, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. بھائی احسان کے معنی کیا ہے؟ دیکھو کہ والدین جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر غلط ہو تو کبھی اطاعت نہ کرنا, اگر صحیح ہو تو اطاعت کرنا. بھائی رکے رہو, رکے رہو. اس لیے کہ اس مرحلے پر کوئی جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. والدین کی بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت ہے, لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ وبالوالدین احسانہ. کیوں؟ اس لیے کہ والدین تمہاری تخلیق کا سبب ہیں, ہے نا. آرام سے سننا, اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے, اور یہ مسلسل خط فکر ہے, مسلسل خط فکر ہے, اور بہت آہستہ آہستہ ہمیں اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے. یہ تمہارے پاس جتنے بھی کمالات ہیں نا, جتنے کمالات, یہ تمہارے ذاتی نہیں ہیں, یہ کسی کی عطا ہے. اس کو مان رہے ہو نا کہ جتنے بھی تم میں کمالات ہیں, تم میں علم ہے کسی کی عطا ہے, تم میں طاقت ہے کسی کی عطا ہے, تم میں جود و کرم ہے کسی کی عطا ہے, تم میں سخاوت ہے کسی کی عطا ہے, تم میں شجاعت ہے کسی کی عطا ہے, تم میں وجود ہے, زندگی ہے, کسی کی عطا ہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ذاتی کوئی چیز نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ عطا ہے, اور عطا ہی کا نام احسان ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی تم میں وجود ہے, زندگی ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, ٹھیک ہے نا. زندگی دی ہے اللہ نے, تم دنیا میں آئے ہو, والدین کی عطا ہے. تمہارے پاس علم ہے, استاد کی عطا ہے. بھائی ٹھیک ہے, تمہارے پاس رزق ہے,
یہ تمہاری ملازمت یا تجارت کی عطا ہے، تو ہر شے عطا کی بنیاد پہ ہے، اور عطا ہی کا نام احسان ہے، اور جہاں احسان ہو وہاں شکریہ لازم ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں نے بہت آسان کیا ہے، خدا کی قسم میں نے انتہائی آسان کیا ہے ان نوجوانوں کے لیے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے. یہ میں نے کیا کہا کہ جب عطا ہے تو احسان ہے، جب احسان ہے تو شکریہ لازم ہے. اور شکریہ کی دو قسمیں ہیں، عطا کرنے والے کی بے عیبی کا اعلان کرو کہ بے عیب ہے، عطا کرنے والے کی خوبیوں کا بیان کرو کہ یہ خوبیاں ہیں. تو دو چیزیں بیان کرنی ہوں گی، بے عیبی اور خوبیاں. بے عیبی کا نام ہے تسبیح، خوبیوں کا نام ہے حمد. فسبح بحمد ربک. سمجھ رہے ہو؟ بہت دقیق. بھائی سمجھتے چلو، بڑے نازک مراحل ہوتے ہیں، بڑے دقیق مسائل ہوتے ہیں قرآن مجید کے. تسبیح بے عیبی کا بیان کہ وہ برا نہیں ہے، حمد تعریف اس میں یہ چیزیں ہیں. بھائی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد، سبحان تسبیح بے عیبی، بحمد تعریف. بھائی عجیب بات ہے، تسبیح بے عیبی کا بیان یہ ہے صفات سلبیہ، حمد تعریف کا بیان یہ ہے صفات ثبوتیہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ذرا سا میں نے کوشش کی کہ اپنے سننے والوں تک اصول دین کے دقیق مسائل پہنچا دوں. صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ سمجھ گئے؟ فسبح بحمد ربک. تو عطا ہے اللہ کی، توجہ رہے، عطا ہے اللہ کی تمہاری زندگی، لیکن وسیلہ ہے والدین. علم عطا ہے اللہ کی، وسیلہ ہے استاد. ٹھیک ہے نا؟ تو مالک تیرا ہی احترام کر لیں گے، یہ والدین کا احترام کیوں کریں، یہ استاد کا احترام کیوں کریں؟ کہا ایک وجود کا وسیلہ ہے، دوسرا علم کا وسیلہ ہے. ان کا احترام اس لیے کرو کہ وسیلوں کے احترام کے عادی بن جاؤ. والدین بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. وہ والدین جو تمہارے ظاہری وجود کا وسیلہ ہیں، ان کا احترام نہ کوئی اسے بدعت کہتا ہے نہ شرک کہتا ہے، اور جو کائنات کے وجود کا وسیلہ ہو سمجھ رہے ہیں؟ اب میرے ساتھ آگے چلنا، عدل اور اس کے بعد احسان. مجھے آگے جانا ہے. وبالوالدین احسانا. دیکھو والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کے معنی میں بتلا چکا، نیک سلوک. نیک والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر کہ والد اگر نیک کام کا حکم دے تو نیک کام کو انجام دو، لیکن اگر برے کام کا حکم دے تو چونکہ برا کام احسان نہیں ہے اس کو انجام نہ دینا. میں ذرا اپنے محترم سننے والوں کو مزید قریب کر دوں. دیکھو نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، واجب عینی ہے، کسی قیمت پر مفر نہیں ہے اس نماز سے. ٹھیک، لیکن جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. واجب نہیں ہے، مستحب ہے. سنو گے؟ وہ کام جو مستحب ہے، نماز واجب لیکن جماعت مستحب.
وہ کام جو مستحب ہے، اگر باپ کہہ دے بیٹے سے کہ حکم دیتا ہوں کہ تم جماعت سے آج سے پڑھو گے، تو وہی مستحب واجب بن جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ قوت ہے باپ کے حکم کی. بھائی ذرا توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ تمہیں لے کے آ گیا ہوں. باپ کی قوت یہ ہے کہ مستحب کو واجب بنا دے. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ باپ نے حکم دیا بیٹے کو کہ میاں گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، ذرا ریوالور لے کے ڈاکہ تو مارو. سوال ہے، ڈاکہ مارنا حرام، چوری کرنا حرام. تو باپ مستحب کو واجب بنا سکتا ہے لیکن حرام کو حلال نہیں کر سکتا. قوت سمجھ لی تم نے؟ بھائی اب یہی سے تو مجھے آگے جانا ہے، اور میں پھر دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ موضوع کے تقاضے ہیں جنہیں پورا ہونا ہے، تو ذرا آرام سے سنتے جانا. باپ کو حق ہے کہ مستحب کو واجب بنوا دے اپنے حکم سے، لیکن حرام کو حلال نہیں بنا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور احسان کے معنی ہی ہے نیک سلوک. تو پہلے دیکھو کہ باپ جو حکم دے رہا ہے وہ اچھا ہے یا نہیں. تو عادل سے بلند احسان، اور اب احسان سے بلند اطاعت. اگر نبی حکم دے دے تو یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا ہے یا برا، جو حکم دے گا وہ اچھا ہوگا. بھائی بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک کہ اگر باپ حکم دے تو تمہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ حکم اچھا ہے یا برا. لیکن اگر نبی حکم دے تو اصول یہ کہ جو حکم دے وہ اچھا ہے، چاہے یہ کہے کہ قریب آ جاؤ، چاہے یہ کہے کہ باہر نکل جاؤ، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. عجیب ہے، سب اچھا. مقام نبوت سمجھ میں آیا؟ بھائی اسی مقام کے لیے میں نے زحمت دی تھی، اور اب یہی روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو. 4 ماخذ ہیں شریعت اسلام کے، جن میں سے 2 پر اتفاق ہے، کتاب خدا، سنت رسول، اور 2 پر اختلاف ہے کبھی پھر صحیح. کتاب خدا ساری امت متفق ہے اس بات پر کہ پہلا ماخذ شریعت اسلام کا کتاب خدا ہے، اور دوسرا ماخذ سنت رسول ہے. سنت رسول کے معنی جانتے ہو؟ قول، فعل، تقریر. جو کہہ دے وہ سنت ہے، جو کر دے وہ سنت ہے. اور تم اس کے سامنے کوئی کام کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہو اور پھر چپ رہے، اس کا چپ رہنا سنت ہے. دیکھو پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں. سب مان لیں گے کہ رسول جو کہہ دے وہ سنت ہے، اور سب مان لیں گے کہ رسول جو کر دے وہ سنت ہے. لیکن تم رسول کے سامنے کوئی کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ دیکھ کے چپ رہے، یہ کیسے سنت بن گیا؟ بھائی ہے نا سوال؟ تو چلو قرآن مجید کی طرف. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، اور 157ویں آیت. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. پوری آیت نہیں پڑھوں گا. یہ میرا رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اس کا تذکرہ قیامت تک توریت و انجیل میں رہے گا. ہم نے بھیجا اس لیے کہ نیکیوں کا حکم دے، اور ہم نے بھیجا اس لیے کہ برائیوں سے روکے. اگر تم جو کر رہے ہو وہ برائی ہوتا تو روکنا رسول کا فریضہ تھا. اس مرحلے پر رسول جو کہہ دے وہ سنت، رسول جو کر دے وہ سنت. رکے رہنا. رسول نے جو کہہ دیا وہ حجت ہے،
रसूल ने जो कर दिया वो हुज्जत है, यानी कौल रसूल भी हुज्जत है, अमल रसूल भी हुज्जत है। लेकिन अब मेरे जुमले को याद रखना, और अब ये जुमला मुझी से सुनोगे कि कौल को फजीलत है अमल पर। ये जुमला तो मुझी से सुनोगे, यानी कौल रसूल को अमल रसूल पर फजीलत है। घबरा गए ना? तो दोनों को बराबर होना चाहिए था, बल्कि अमल को ज्यादा बुलंद होना चाहिए था। लेकिन अब सुनो, जरा इस तरीके से भी सुनो जिस तरीके से बोल रहा हूं। कभी कभी ऐसे सुना करो, इसलिए कि मजलिसें दरसगाह हुसैनी है। शरीयत में अहकाम की 5 किस्में हैं। करो, अगर नहीं करोगे तो सजा दूंगा, वाजिब। करो, अगर नहीं करोगे तो मारूंगा, जहन्नम में फेंक दूंगा, ये हुआ वाजिब। मत करो, अगर किया तो जहन्नम में फेंक दूंगा, हराम। 2 हो गए। अच्छा है कि करो, अगर न करो तो कोई हर्ज नहीं है, मुस्ताहिब। अच्छा है कि न करो, लेकिन अगर कर लो तो कोई हर्ज नहीं है, मकरूह। जी चाहे करो, जी चाहे न करो, मुबाह। भाई पांच किस्में है ना। पूरी दुनिया के जितने आमाल हैं, पूरी इंसानियत के, चाहे वो गोरा हो या काला हो, मशरिक का हो या मगरिब का, इन 5 हालतों से बाहर नहीं है। सुनना सुनना सुनना। 2 में करो, वाजिब और मुस्ताहिब। 2 में मत करो, हराम और मकरूह। 1 चाहे करो चाहे ना करो। तो ये हो गई बात। मैंने क्या कहा था कि कौल रसूल की अहमियत अमल रसूल से ज्यादा है। ये मैंने कहा था ना कि अमल से ज्यादा है। इसलिए कि रसूल अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो कौन बताए कि वाजिब है या मुस्ताहिब? मुझे नहीं मालूम मेरा ये मैसेज पहुंचा या नहीं। अगर रसूल नमाज पढ़ रहे हैं तो अमल से पता नहीं चलता कि ये वाजिब है या मुस्ताहिब। और अगर रसूल किसी काम को छोड़ रहे हैं तो अमल से पता नहीं चलता कि ये हराम है या मकरूह, जब तक जबान न बतलाए। ये मैसेज पहुंच रहा है ना। तो अब कौल रसूल की अहमियत ज्यादा है, अमल रसूल की अहमियत उससे कम है। तवज्जुहात मबदूल है। तो अब कहने लगे वो सुन्नत के मानने वाले, लबों को तरसवाने वाले, टखनों से ऊंचा पाजामा पहनने वाले। और ठीक भी है कि मेरे नबी की ये दोनों सुन्नतें थी, लबों को तरसवाते थे और टखने से ऊंचा पाजामा पहनते थे। और बड़ा मुबारक है ये मुसलमान कि 1500 साल पहले नबी ने जो सुन्नत जारी कर दी उस पर आज भी अमल कर रहा है। ठीक है ना। लबे तरसवाई थी, तरसवा रहा है। ठीक है ना। टखने से ऊंचा पाजामा मेरे नबी ने पहना, वो पहन रहा है। अब नबी ने कंधे पर बिस्तर रखा या नहीं मेरे इल्म में नहीं है। तो अब जरा दो जुमले सुनते जाओ, 2 जुमले, और ये जुमले तुम्हारे ज़हनों में महफूज हो जाए। कौल, फेल, तकरीर। तकरीर के मानी रसूल मना न करे। हमने कहा कि जनाब आप तो बड़े सुन्नत रसूल पे आमिल हैं, मेरे नबी ने हमेशा नाके पे हज किया, ये आप हवाई जहाज से हज कर रहे हैं। भाई सवाल है या नहीं? सवाल है ना कि नबी ने, तुम तो बड़े सुन्नत रसूल पे आमिल हो, बड़े अलम्बरदार हो सुन्नत रसूल के। तो बस एक सवाल कि नबी ने हज किया था ऊंटनी पर, नाके पर, या तुम हवाई जहाज से क्यों जा रहे हो? तो झुंझला के कहने लगे कि नबी ने मना कब किया था। तो इस दलील पर हज पे जा रहे हो कि नबी ने हवाई जहाज से मना नहीं किया था। तो तुम्हें तुम्हारे दीन की कसम दे के कह रहा हूं कि नबी ने मातम को कब मना किया?
देना। भाई आगे 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 जाना है, फिक्र को आगे जाना है तो कौल की अहमियत है, अमल की अहमियत है, सुकूत रसूल की अहमियत है। लेकिन इन तीनों में अहम कौन है? कौल। उससे निचले दर्जे पर अमल। नबी अगर 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि वो वाजिब पढ़ रहे हैं या मुस्तहब पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर रसूल कह दें रुको रहो कि 2 रकात नमाज पढ़ो तो तुम्हें हक है पूछो कि या रसूल अल्लाह वाजिब पढ़ूं या मुस्तहब, तो कौल खोल देता है बात को, अमल बात को नहीं खोलता। जरा कौल और अमल के फर्क को समझ लो। रसूल का अमल, उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, अगर तुम उस अमल को न करो तो तुम काफिर नहीं हो। बहुत ठहर के सुनना जो जुमला मैं कह रहा हूं, और मैं हमेशा फिरकावारियत से बुलंद होकर बात करने का आदी हूं। अगर रसूल 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं और तुमने उनको देख के नहीं पढ़ी तो तुम काफिर नहीं हो। लेकिन ये अमल है, अमल को देख के नहीं किया, काफिर नहीं हो। लेकिन अगर रसूल कहते नमाज पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और तुम कह दो कि नहीं पढ़ूंगा, काफिर बन जाओगे। तो अमल का इनकार काफिर नहीं बनाता, कौल का इनकार काफिर बनाता है, कौल रसूल का इनकार काफिर बनाता है। इसीलिए मेरे नबी ने गदीर में उठाया और मुंह से कहा मनकूब को बोला। भैया यही लाना था कि हमेशा अदल को मलहूज रखो, कौल को कौल की जगह पे रखो, अमल को अमल की जगह रखो। यही अदल है, और इसी अदल के इनकार पे मारा गया। भाई सुनो सुनो, तुम आज तक यही समझते आए हो ना कि इब्लीस जो निकाला गया वो सजदा आदम के इनकार पर। भाई यही तो है कि आदम को सजदा नहीं किया, निकाल दिया। ऐसा तो है ही नहीं। बस सजदे पर तो नहीं, सजदा न करने पर तो निकाला ही नहीं गया। जब उसने, भाई अजीब मरहला फिक्र है, अजीब मरहला फिक्र है। अब तक यही सुनते आए हो कि सजदा आदम के इनकार पे निकाला गया, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। कुरान ने वाक़े को महफूज रखा है। सजदा कर, उसने सजदा नहीं किया ना, तो सजदा न करने पर नहीं निकाला गया। अल्लाह ने पूछ लिया, मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। इब्लीस ये बतला कि मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया था, अपने दोनों हाथों से बनाया था। तूने इस आदम को सजदा क्यों नहीं किया? तो सजदा न करने पर निकाला नहीं गया है, सजदा न करने पर सिर्फ सवाल हुआ है। ये कुरान है, तो निकाला किस बात पे गया? भाई सवाल है या नहीं? तो जब पूछा, जाओ देखो कुरान में न मिले तो कल मिंबर पे ना आने देना। पूछा परवरदिगार ने, मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। इब्लीस तूने इस आदम को सजदा क्यों नहीं किया? इसे तो मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि ये मिट्टी से है, मैं आग से हूं। मिट्टी कमतर है, आग अफजल है, ठीक है ना? अब ये डिबेटेबल पॉइंट है कि मिट्टी कमतर है या नहीं, आग अफजल है या नहीं, ये अलग मसला है। लेकिन इब्लीस की निगाह में आग अफजल है, मिट्टी कमतर है। तो वो कह ये रहा था कि मैं अफजल होते हुए कमतर को खलीफा नहीं मानूंगा। इब्लीस था मगर इतनी अकल थी कि अफजल के होते हुए कमतर को न माने। अजीब मरहला है। पहुंच रही है ना बात?
بھائی عجیب مراحل ہیں، عجیب مراحل ہیں، اور جب یہاں تک آ گئے ہو تو آف دا ریکارڈ، ایجنڈے میں نہیں تھا، لیکن اب جملہ سنتے جاؤ، جملہ سنتے جاؤ. میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے. رکے رہنا خدا کی قسم، یہ کمتر ہے، اور میں افضل ہوتے ہوئے اس کمتر کو سجدہ نہیں کروں گا، اس کی خلافت تسلیم نہیں کروں گا. کہا کہ اب نکل. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت دے دی، تو میری توحید تو مانتا ہے، عادل کا منکر ہے. نکل جا. بھائی سمجھ رہے ہو؟ عادل کے انکار پہ نکالا گیا. اور اب جاؤ قرآن مجید کو پورا کا پورا دیکھو. عجیب و غریب مرحلے فکر ہے، اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو فکر یہاں سے آگے بڑھ گئی. کہنے لگا بھائی سننا، فَبِعِزَّتِكَ کا پروردگار تیری عزت کی قسم، اللہ کو مانتا ہے، توحید. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. پروردگار سب کو دنیا میں جا کے بہکاؤں گا، لیکن یہ جو تیرے پاک پاکیزہ بندے ہیں انہیں میں بہکا نہیں سکتا. دیکھ رہا تھا اور اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا تھا کہ انہیں میں بہکا نہیں سکتا. تو شکایت یہی ہوتی ہے کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک انہیں نہیں پہچانے. عجیب. ہے مراحل فکر. تو فَبِعِزَّتِكَ کا مالک تیری عزت کی قسم، توحید کو مانتا ہے. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے ان خالص بندوں کو میں بہکا نہیں سکتا. نبوت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا. رب فَأَنزِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مالک مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. قیامت کو مانتا ہے. تو ابلیس کے اصول دین سمجھ میں آئے؟ توحید، نبوت، قیامت. عدل سے انکار کرتا ہے، خلافت سے انکار کرتا ہے. سمجھ رہی ہے؟ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو جب یہاں تک آ گئے ہو تو پھر میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں پیغام دو، گفتگو کو تمام کر دوں. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے. فَبِعِزَّتِكَ، پروردگار تیری عزت کی قسم، اس پوری نسل آدم کو بہکاؤں گا. کسے بہکاؤں گا؟ پوری نسل آدم کو. پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اپنے اس محترم مجمع سے جو کچھ سامنے ہے اور بہت کچھ سامنے نہیں ہے، ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارا ابلیس سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ میرا تو نہیں ہے. بہت سیدھی بات. میں لگی لپٹی رکھنے کا عادی نہیں ہوں، میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. تو تمہارا ہے کوئی ذاتی جھگڑا؟ نہیں ہے نا. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، آدم ہمارے باپ تھے، تمہارے بھی باپ تھے، تو جھگڑا ہمارے باپ سے تھا نا، ہم سے تو نہیں ہے. بھائی ٹھیک. کہنے لگا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، مالک آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. تو ابلیس تیرا جھگڑا آدم سے ہے، تو بگڑا آدم سے، تو ہارا آدم سے. یہ جھگڑے کا غصہ نکال رہا ہے نبی کی ذریت پر. یہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ اگر یہ میسج پہنچ گیا تو آج کی محنت سوارت ہو گئی. بگڑا آدم سے، جھگڑا آدم سے، ہارا آدم سے، غصہ نکال رہا ہے اولاد پر. تو ابلیسیت یہی ہے کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو ذریت سے انتقام لے.
عجیب مرحلہ. عجیب. یاد رکھو گے نا کہ ابلیسیت کیا ہے. قرآن گڑے مردے اکھاڑنے کا عادی نہیں ہے. قرآن میں جو واقعات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے درس ہے, عبرت ہے, سبق ہے. تو بھائی توجہ رہے. کہنے لگا, اب میں روک رہا ہوں, ذرا ایک مرحلے فکر آ گیا ہے اور اس مرحلے پر بات کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. کہنے لگا لاقعدن لہم صراطک المستقیم. کہاں بہکاؤں گا؟ تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا. میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ سنیما ہاؤس میں جا کے بہکائے گا. نہیں, وہاں نہیں بہکائے گا. وہاں تو جاتے ہی ہیں بہکے ہوئے لوگ. وہاں نہیں بہکائے گا. وہ بھی سمجھتا ہے, ابلیس بھی سمجھتا ہے کہ بہکانا کہاں چاہیے. اسٹیڈیم میں جا کے نہیں بہکائے گا, مسجد میں آ کے بہکائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم. میں تیری صراط مستقیم پر, صراط کا کیا طنز ہے ابلیس کا, تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. یہ مذاق نہیں ہے. میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر پوری انسانیت کو بہکاؤں گا. صراط مستقیم کوئی ایک بالشت کا راستہ ہے, طویل ترین راستہ ہے کائنات کا, اور کہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں معلوم. کہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں معلوم. وہ میرے ایک بزرگ جنہیں میں اپنی جوانی سے دیکھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھا ہے. خدا ان بزرگوں کو سلامت رکھے, ان کا وجود برکت ہے. بھائی ایسی دعاؤں پر الہی آمین تو کہہ دیا کرو نا, ہے نا. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. دو تین چیزوں کی پیغمبر اکرم نے بڑی تشویق کی ہے کہ دیکھو, جب دعا مانگی جائے تو آمین کہو اور بآواز بلند کہو. اور فرمانے لگے کہ جب مجھ پر درود بھیجی جائے تو بلند آواز سے درود بھیجو تاکہ دل کا نفاق زائل ہو جائے. بھائی یہاں تو سارے مومنین بیٹھے ہیں, لیکن میں نے روایت اس لیے پڑھی کہ اگر بھولا بھٹکا منافق آ گیا ہو تو نفاق تو ظاہر ہو جائے نا. تو اب وہ بیٹھا ہے صراط مستقیم پر. سننا, اور اب میں کوشش کروں گا کہ دائرہ قرآن سے باہر گفتگو نہ جائے. کبھی میں نے عرض کیا تھا اور اپنی تقریر سے مستعار لے رہا ہوں یہ جملے. سننا, یہ جملے تمہارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. صراط مستقیم پر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. لاقعدن لہم صراطک المستقیم. عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف. چونکہ تم پڑھے لکھے ہو اس لیے اب ذرا میں بات کو تھوڑا سا سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں. سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن کا, اور اس میں پروردگار نے 4 مسلسل آیتوں میں انبیاء و مرسلین کے نام لیے ہیں. اب وہ ساری آیتیں تمہارے سامنے پیش نہیں کروں گا. آخری جو آیت ہے نا اس سلسلے کی, اس کا نمبر ہے 89, 89. کہنے لگا پیغمبروں کے نام لے کے, فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے ان نبیوں کو پیدا کیا, پھر انہیں منتخب کیا, اور پھر ہم نے ان کی ہدایت کی الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. الا, الف لام چھوٹی یہ, اس پر الف مقصورہ. الا, الا کے معنی طرف. یہ یاد رکھنا, الا اور اعلی کا فرق.
یہ یاد رکھنا، بچے خصوصیت سے یاد رکھیں. ایک ہے الا، الف سے، الف کے نیچے زیر، اور ایک ہے علا، عین سے، عین کے اوپر زبر. ان دونوں کو ذہن میں رکھنا. علا کے معنی ہے پر، الا کے معنی ہے طرف. تو فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے سارے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم ہے صراط مستقیم کی طرف، نوح ہے صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم ہے صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ ہے صراط مستقیم کی طرف. یہی ہے نا صراط مستقیم کی طرف، پر نہیں. حد تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو شیخ الانبیاء ہیں، ہمارے نبی کو چھوڑ کر پوری کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں. سورہ نیل 16واں سورہ، آخری رکوع سے آیت پڑھ رہا ہوں، 2 آیتیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. دیکھو یہ آیتیں ذہن میں رکھتے جاؤ، یہ آیتیں تمہارے کام آئیں گی. سورہ نحل کے آخری رکوع سے میں نے آیت پڑھی. ابراہیم اکیلا تھا مگر اپنی ذات میں امت تھا. قانتا للہ، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا تھا. ٹھیک ہے نا. لم یکن من المشرکین، وہ سیدھا تھا، مشرک نہیں تھا. شاکرا لانعمہ، وہ ہماری نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا. دیکھو کیسی تعریف کر رہا ہے اللہ ابراہیم کی. کہنے لگا اللہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا، اجتباہ ہو، اسے منتخب کیا، وہ ہدا ہو الی صراط مستقیم، اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. عجیب عجیب ہے. بھئی یہ پیغام تم تک پہنچ گیا نا. آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 نبی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور پیغمبر یاسین اے سید و سردار، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. بھئی یہاں تک آ گئے، میرے ساتھ آ گئے نا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر اکیلا انسان ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اکیلا انسان ہے. رکے رہنا خدا کی قسم. اب میں نے قرآن مجید کے اوراق الٹنے شروع کیے کہ کیا اس نبی کے علاوہ کوئی ہے صراط مستقیم پر. تو پھر ایک آیت ملی سورہ نحل میں، اور پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یات بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ایک اور ہے جو عادل پر قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے. عادل پر. میں نے زحمت دی. حل یستوی ہوا پوری آیت کا ترجمہ میں نہیں کیا اور نہ کروں گا. حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، وہ عدل کا حکم دیتا ہے،
جو عدل کا حکم دے وہی صراط مستقیم پہ ہو، اور جو صراط مستقیم پر ہو وہی عدل کا حکم دے. دیکھ رہے ہو نا؟ تو ایک اور ہے رسول کے علاوہ جو صراط مستقیم پر رہے. وہاں تو سورہ یاسین میں پروردگار نے کہہ دیا حبیب تو ہے صراط مستقیم پر، نام لے لیا نا یاسین. یا نہیں بتلاتا کہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے، نہیں بتلاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قول رسول بتلائے گا نا کہ یہ دوسرا کون ہے. اب قول رسول بتلائے گا کہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے. تو حضرت عبداللہ، اب ایک چھوٹی سی روایت سن لو اور گفتگو کو یہاں روک دوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر اکرم کے سامنے آئے اس کیفیت میں کہ پیغمبر مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے. سلام کیا، صحابی رسول نے پیغمبر کو سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ مسئلتن، آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. کہا یا رسول اللہ قرآن نے کہا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، ہماری سمجھ میں آ گیا، اور پھر قرآن ہی نے کہا ایک دوسرا بھی ہے صراط مستقیم پر، یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اتنے میں راوی کہتا ہے کہ علی کا گھر مسجد سے متصل تھا. علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی باہر نکلے. انسان کی نفسیات ہے کہ جب کوئی نکلے گا، کوئی آئے گا، کوئی جائے گا، انسان مڑ کے ضرور دیکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ نفسیات ہے کہ انسان مڑ کے ضرور دیکھے گا. اب میں بھی مڑ کے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ سے باتیں کرنے لگتا ہوں. تو یہ سائیکولوجی ہے. تو جیسے کہا یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی نکلے، ابن مسعود نے دیکھا اور دیکھنے بعد پھر کہا کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے؟ رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. ابن مسعود دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے. تو بھائی اب مجھے بتلاؤ کہ کیا بتلانے کی ضرورت ہے دوسرا کون ہے؟ تو اب دو ہیں، کل دو صراط مستقیم پر. دیکھو میں کہوں میری زبان جل جائے، مجھے کیا حق ہے دین میں کسی فیصلے کا؟ کوئی حق نہیں ہے، کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے. یہ تو فیصلہ قرآن مجید کا ہے نا کہ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. اور اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بہکاؤں گا. تو اب سمجھ میں آیا کہاں بہکائے گا؟ یا نبوت میں شک ڈلوائے گا یا ولایت سے انکار کروا دے گا. تمام ہوئی کربلا ولایت اور انکار ولایت کی جنگ. اب تو دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو تفصیلات سے آشنا کروں. کربلا
विलायत और इनकार विलायत की जंग है। याद है ना कि जब हाकिम मदीना के दरबार में किसी ने आवाज दी कि अगर हुसैन निकल गए तो फिर काबू नहीं आएंगे, अभी बैअत ले लो, तो बड़े जलाल के आलम में कहा था, अरे जने कबूत चश्म की औलाद, तेरी ये मजाल कि मुझसे बैअत मांगे। मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। यह कह के हुक्म दिया है कि सामान्य सफर की तैयारी करो। कल मैंने तुम्हें सामान्य सफर की तैयारी का मंजर मक्तल से पेश किया और अब गुफ्तगू को तमाम करते हुए कुछ जुमले अर्ज करूंगा। काफिला तैयार हुआ, बस ज्यादा जहमत नहीं है। जब पूरा काफिला तैयार हो गया, जहां तक निश्तर पार्क में पढ़ के आया हूं वहां से गुफ्तगू आगे जाएगी, ठीक है। जब पूरा काफिला तैयार हो गया, अब्बास को उनकी मां ने बुलाया, गए। उम्मुल बनीन ने वसीयत की कि बेटा, मैंने इस घर में जो जिंदगी गुजारी है वो फातिमा ज़हरा की कनीज बन के गुजारी है। तो तुम खुद भी और अपने तीनों भाइयों को भी ज़हरा के लाल पे कुर्बान कर देना, ठीक है ना। अब्बास पलटे, सवार हुए और अभी काफिला चलने ही वाला था कि किसी बूढ़ी कनीज ने आकर अबुल फजल से कहा कि जरा सैयदुश शुहदा के घोड़े को रोक लें, इसलिए कि बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें उनसे कुछ कहना चाहती हैं। हुसैन सारी औरतों से रुखसत होकर निकले थे। उम्मे सलमा से रुखसत हुए, उम्मुल बनीन से रुखसत हुए, दूसरी खवातीन से रुखसत हुए। जब दरवाजे से निकल रहे थे, बीमार बेटी खड़ी हुई थी, उसके सर पे हाथ रखा, उससे रुखसत हुए। सबसे मिलके आए हैं ना। कहने लगे कि अभी तो मैं सबसे मिलके आया हूं। कहा मौला कुछ नहीं मालूम, बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें कुछ कहना चाहती हैं। कहा बुलाओ। बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें घर से बाहर आई, हुसैन के घोड़े को घेर कर खड़ी हो गई। कहा मौला, हम ये कहने नहीं आए कि आप न जाइए, अगर आपने तय कर लिया है कि जाएं तो फिर जाएं, हम आपको रोकेंगे नहीं। बस हमारी एक तमन्ना है कि हम दो रोया कतार लगा के खड़े हो जाएं और ज़ैनब की सवारी हमारे दरमियान से गुजर जाए। कुछ याद आया कि शहजादी की सवारी कूफा शाम के बाजार से बनी हाशिम की औरतों ने दो रोया कतार लगाई और शहजादी ज़ैनब की सवारी उनके दरमियान से निकल गई। काफिला चला। काफिले की तरतीब तुम्हारे जहन में है। काफिले की एक तरतीब थी और वो तरतीब ये थी कि सबसे आगे सुलझना पर हुसैन इब्ने अली, उनके पीछे अपनी अपनी सवारियों पर हुसैन के असहाब व अंसार, उनके पीछे सामानों के नाके, उनके पीछे अहले हरम के नाके और अहले हरम के नाकों के दाहिने और बाएं बनी हाशिम बरहना तलवारें लिए हुए। तुमने गिरिया किया, मजलिस
तमाम हो गई। अहले हरम के नाकों के दोनों तरफ बनी हाशिम तलवारें लिए हुए और काफिले के सबसे पीछे अबुल फजल अब्बास अपने घोड़े पर है, शमशीर के कब्जे पर हाथ है, आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा आगे बढ़ रहा है। तरतीब समझ ली तुमने? काफिला अभी शहर मदीना से थोड़ा ही दूर आया था, थोड़ा सा दूर आया था कि एक मर्तबा अब्बास ने कुछ देखा। घोड़े को एड़ लगाई, अहले हरम के नाकों से गुजरे, सामानों के नाकों से गुजरे, असहाब के नाकों से गुजरे, हुसैन की खिदमत पे आए। कहा मौला मुनासिब यह है कि कुछ देर के लिए तवक्कुफ फरमाए। कहा अब्बास हम अभी तो मदीने से चले हैं, अभी तुम रुकने को कह रहे हो? अब्बास ने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, मुड़ के काफिले के पीछे देखा। अब जो हुसैन ने देखा तो देखा बीमार बेटी। बीमार बेटी बूढ़ी दादी का हाथ थामे हुए आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और ये कहती जाती है महलन महलन या भी बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जा बाबा। बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ बाबा। हुसैन ने हुक्म दिया काफिले को रोक दिया जाए। काफिला रुका, अहले हरम के नाके बिठा दिए गए, सवारियां महमिलों से बाहर आ गई। बीमार बेटी आई, बाप को सलाम किया और कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं आपसे इसरार करूं कि मुझे भी आप अपने साथ ले जाएं, इसलिए नहीं आई। बाबा मेरा जी चाहा कि एक मर्तबा और आपकी ज़ियारत कर लूं, अपने छोटे भाई असगर को देख लूं। बीमार बेटी ने बाप से बातें की, अली अकबर को सलाम किया, कहा भैया जब तुम्हारी शादी का वक्त तय हो जाए तो बीमार बहन को न भूलना। फूफी को सलाम किया, असगर को गोद में लिया, बड़ी देर तक प्यार करती रही। छोटा भाई सोहरा की गोद में है। जब बहुत देर हो गई तो हुसैन ने इशारा किया अकबर असगर को सोहरा की गोद से ले लो। अकबर गए, बच्चा अकबर की गोद में नहीं आया। शहजादी ज़ैनब बढ़ी, बेटे मेरे पास आ जा। बच्चा शहजादी ज़ैनब की गोद में नहीं आया। मां गई, बच्चा मां की गोद में नहीं आया। कितना ताल्लुक था बहन से। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, असगर के कान में कुछ कहा, होमक के गोद में आ गया। बच्चा होमक के हुसैन की गोद में आ गया। शहजादी ज़ैनब ने कहा भैया क्या कहा था? कहा बस एक जुमला का, असगर मरने नहीं चलोगे। कहा बाबा आप सिधारे, तुम रो चुके, तकरीर तमाम हो गई, गुफ्तगू मैंने तमाम कर दी, लेकिन ये जुमला तो सुनते जाओ। सोहरा ने कहा बीमार बेटी ने बाबा आप सिधारे। काफिला फिर सवार हुआ, काफिला चला। बीमार बेटी काफिले की गर्द को देखकर गश खा के जमीन पे गिर गई और काफिले की मिट्टी उड़ उड़ कर
बीमार बेटी के बालों पे जमती रही। दादी ने होश दिलाया, कहा बेटी बेटी घर वापस चलो। बीमार बेटी वापस आ गई। 28 रजब को काफिला चला था ना, शाबान गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल का महीना गुजरा, ज़ीक़ात का महीना गुजरा। बीमार बेटी इंतजार करती रही कि बाबा जब मुस्तकिल हो जाएगा तो मुझे बुला लेगा, जब भैया की शादी तय हो जाएगी तो मुझे जरूर बुलाया जाएगा। यहां तक के मुहर्रम का चांद उफ़क़ मदीना पे नमूदार हुआ। बीमार बेटी दादी के पास आई, कहा दादी अम्मा मुहर्रम का चांद उफ़क़ मदीना पे नमूदार हो गया और हमारे खानदान की कोई खबर हम तक नहीं आई। कहा बेटी बाप को खत लिख दे। ज़िलहिज की आखिरी तारीख को या मुहर्रम की पहली तारीख को बीमार बेटी ने बाप के नाम खत लिखा और कासिद को दिया कि कासिद मेरा बाबा जहां भी हो ये खत उस तक पहुंचा दे। तुम रो चुके ना और शायद खस्तगी महसूस कर रहे हो, तो अब मैं बात को तमाम कर रहा हूं। बीमार बेटी ने खत लिखा, मजलिस तमाम हो गई, अब मुझे कुछ बयान नहीं करना, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ कि जहां भी मेरा बाप मिले ये खत उसे दे देना। रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़ीक़ात गुजरा, ज़िलहिज गुजरा, मुहर्रम की पहली या ज़िलहिज की आखिरी तारीख थी। पहली मुहर्रम गुजरी, दूसरी मुहर्रम गुजरी। बीमार बेटी की आदत ये थी कि सुबह सवेरे सारे कामों से फारिग होकर दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती कि शायद मेरे बाबा ने खत का जवाब लिखा हो। मुहर्रम की दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, चौथी गुजरी, पांचवी गुजरी, यहां तक के 10वीं आ गई। जोर के बाद का वक्त था। बीमार बेटी ने कहा दादी अम्मा अब मुझसे सब्र नहीं होता, मैं जा रही हूं नाना के रोज़े पर, मैं जा रही हूं नाना के रोज़े पर। जुमला सुनोगे, जुमला सुनोगे। उधर मदीने में बीमार बेटी चली रोज़े रसूल की तरफ, और इधर करबला में 10 मुहर्रम को हुसैन असगर को दफन करके बैठे हुए थे। किसी ने दूर से आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, मौला आप पर सलाम हो। पूछा रे तू कौन है जो हमें सलाम के लायक समझता है? उसने आवाज दी, मौला मैं आपकी बेटी का खत लाया।